یوں تو ہمارے ارد گرد ہر روز بہت سے قصے اور کہانیاں جنم لے رہے ہیں۔ ہر انسان کی زندگی پر ایک چھوڑ کئی کہانیاں بنتی چلی جا رہی ہیں، جس کی بنا پر اب افسانوں اور من گھڑت کہانیوں کی بکت ہی نہیں رہی۔ مگر میں آج یہ کہانی آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں، بالکل حقیقت پر مبنی ہے۔ کیا بتاؤں، تنہائی کا طوفان چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ سائیں سائیں کی آوازیں دہشت پھیلا رہی ہیں اور دل پر گھبراہٹ طاری کرتا ہوا سکوت، شدت سے اکیلے پن کا احساس۔ اور پھر جیسے ہی میری شادی ہوئی، میں نئے گھر میں آ گئی تو وہاں پر پیار کرنے والے بھائی بہن اور ماں باپ کی یاد ستاتی تو میں سوچوں کی گہری وادی میں گم ہو جاتی۔ سوچتی کیا میں اکیلی ہوں، تنہا ہوں؟ دوسرے ہی لمحے میری اس سوچ پر دوسری سوچ ابھرتی تو میں یہ کہہ اٹھتی، نہیں، میں اکیلی بھی نہیں اور میں تنہا بھی نہیں۔ مجھے اپنے بہت ہی پیار کرنے والے شوہر کی رفاقت حاصل ہے، تو پھر یہ تنہائی کیوں؟ میں بے چین کیوں ہو جاتی ہوں؟ میری طبیعت کیوں بیزار سی رہتی ہے؟ افسردگی کی یہ چادر مجھ پر کیوں مسلط ہو رہی ہے؟ میرے بھائی بہن کیا مجھے بھول چکے ہیں؟ مجھے یاد کیوں نہیں کرتے؟ ایک ہی شہر میں بسنے کے باوجود مجھے ملنے کیوں نہیں آتے؟ کیا مجھے ماں باپ نے بھی بوجھ سمجھا ہوا تھا جو مجھے یوں اتار کر پھینک دیا؟ کیا سبھی مجھ سے ناراض ہیں؟ میری کزن بھی مجھے یکسر فراموش کر چکی ہے، کسی نے مجھے فون تک نہیں کیا۔ کیا میں ایسی ہی گئی گزری تھی جو سب نے مجھ سے یوں آنکھیں پھیر لی کہ جیسے میں کسی کی کچھ بھی نہیں لگتی؟ ہاں، شادی سے پہلے میں سب کی آنکھوں کا تارا تھی، اور کیوں نہ ہوتی؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے خوبصورتی سے جو نوازا تھا، میں گھر بھر میں سب سے چھوٹی تھی تو ہر کوئی مجھے پیار کرتا۔ میں بھائی بہنوں کے دلوں کی دھڑکن تھی۔ اسکول میں داخل ہوئی تو بہت سی لڑکیاں میری دوست بننے کے لیے بے چین میرے ارد گرد گھومتی تھی۔ جو لڑکی مجھے دوست بنانے میں کامیاب ہو جاتی وہ فخر سے پھولے نہ سماتی۔ جوانی کی سیڑھی پر قدم رکھا تو محلے کے لڑکے میرے ارد گرد منڈلانے لگے، لیکن میں کسی کو گھاس ڈالنا بھی پسند نہ کرتی، کیونکہ مجھے اپنے والدین کی عزت بہت عزیز اور پیاری تھی، جنہوں نے میری بہت لاڑ پیار سے پرورش کی تھی، جن کی میں آنکھوں کا تارا تھی۔ گویا جوانی دیوانی ہوتی ہے، بلکہ مستانی ہوتی ہے۔ دل میں کیسے کیسے خیالات جنم لیتے، مگر میں ان خیالوں کو ایک ہی جھٹکے میں ختم کر دیتی۔ لیکن جیسے ہی میں ازواجی زندگی میں داخل ہوئی تو یہ کیا، سابقہ زندگی ایک سپنا تھی جو آنکھ کھلتے ہی ٹوٹ گیا۔ وہ اتنی کربناک تنہائی، کتنی خوفناک تاریکی، کیسی غضبناک سیاہی، اور یہ کتنی دہشتناک ویرانی، کیونکہ بے حد پیار کرنے والے پیا، مجھ پر جان چھڑکنے والے شوہر، دلو جان سے قربان ہونے والے زندگی بھر کے ساتھی، رات بھر پیار و الفت کی لوری سنا کر صبح سویرے ہی تیار ہو کر اپنی کریانہ کی دکان پر چلے جاتے تو واپسی رات 10 بجے ہوتی۔ اس وقت تک ان کی یاد سابقہ خیالوں کے تانے بانے ہی میرے دل کی دنیا بسانے چلے آتے، تو مجھے پرانی سوچوں کا کیوں سامنا کرنا پڑتا؟ یہ گہرا سکوت، یہ خاموش سرسراہٹ اور یہ درد انگیز سائیں سائیں کرتی ہوائیں، میں کیا کروں، کدھر جاؤں؟ میرے اللہ، یہ تمام زندگی یوں تنہائیوں میں گزر جائے گی؟ کیا یہ ساری زندگی ویران صحراؤں میں بسر ہوگی؟ یہ پوری زندگی تاریکی کے گپ اندھیروں میں بسے گی؟ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کروں۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے میں ریگستانوں کے دشوار گزار راستوں میں بھٹک رہی ہوں، سیراب اور بگولوں میں پھنس گئی ہوں، اور خاردار جاڑیوں میں الجھ کر رہ گئی ہوں، جس کے نکیلے کانٹے مجھے قدم قدم پر زخمی کر رہے ہیں، اور ان زخموں سے خون رس رس کر دل کی زمین کو سرخ رنگ میں تبدیل کر رہا ہے۔ میں اور کیا بتاؤں، حالانکہ گھر میں میری ساس اور سسر بھی موجود ہوتے، لیکن وہ بھی اپنے کمرے تک محدود اپنی ہی دنیا میں مگن رہتے۔ دکان گھر سے 200 میٹر دوری پر تھی۔ خیال آتا پیار کرنے والے شوہر کے پاس چلی جاؤ، جنہیں دیکھ کر دل میں لگی عشق کی آگ کو بجھا لوں، مگر جلدی اس خیال کو جھٹکنا پڑتا کہ وہاں ارد گرد کے ساتھ والے دکاندار میرے بارے میں کیا سوچیں گے، کہ یہ لڑکی پاگل ہے کہ اپنے شوہر کے بغیر رہ نہیں سکتی۔ جی ہاں، جن کی نئی نئی شادیاں ہوئی ہوں وہ اس مرلے کو بخوبی جانتے ہیں، سمجھتے تو وہ بھی ہیں جن کو ازواجی بندھن میں بندھے ہوئے عرصہ گزر چکا ہو، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اب ان پر ٹوئے یعنی گڑے والی بات آ چکی ہوتی ہے۔ کہانی سننے والے سوچ میں پڑ گئے ہیں کہ یہ ٹوئے گڑے والی بات کون سی ہے۔
तो जिन लोगों को इल्म नहीं वो जान ले, बल्कि इस बात को ज़हन नशीन कर ले। आप इसे सुनकर हंसेंगे जरूर, मगर कुछ लोगों पर ये सादर भी हो चुकी होगी, यानी 100% गुजर चुकी भी होगी। टोए वाली बात ये है कि जब किसी की नई नई शादी हुई होती है तो मियाँ बीवी में इतना प्यार और मेल मिलाप होता है कि वो कई कई दिन अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलते। अगर कभी कहीं घूमने फिरने यानी सैर करने निकले, दिन हो या रात, तो उस वक्त शोहर अपनी बीवी का बहुत ख्याल रखता है। कदम कदम पर इसे कहता है, मेरी जान यहाँ से बचकर गुजरना, यहाँ नाली है, यहाँ से बच जाना, यहाँ पर ईंट पड़ी है, अरे यहाँ से बच जाना। लेकिन जैसे कुछ अरसा गुजरता है, प्यार की बहार खजा में तब्दील होती है, मौज मस्ती के दिन खत्म होते हैं, तो फिर वही जोड़ी, वही मियाँ बीवी कहीं किसी जगह जाने की गरज से इकट्ठे चल रहे हो, तो खुदा ना खास्ता रास्ते में बीवी को ठोकर लग जाए और वो गिर पड़े, तो खावंद के तेवर बदल जाते हैं। वो फौरन बोल पड़ता है, अंधी हो, इतनी बड़ी बड़ी आंखें हैं, फिर भी गड़ा नजर नहीं आया, किधर देखकर चल रही हो, गिरी थी तो मर क्यों नहीं गई। आइए अब जरा आगे बढ़ते हैं कहानी की जानब, जो बिल्कुल हकीकत पर मनबी है। आज मामूल से हटकर मेरे मियाँ साहब दुकान से जरा जल्दी आगे पलंग पर बैठते हुए कहने लगे, जरा जल्दी करो, रोटी पकाई है तो दे दो मुझे, नहीं तो जल्दी पका दो, भूख से बुरा हाल हो रहा है। मैंने आओ देखा ना ताओ, जल्दी से रोटी पकाकर आगे रख दी, तो वो खामोशी से खा पी कर चलते बने। मैं सोच में पड़ गई, आज मेरे सरताज को क्या हो गया है। पहले तो हमेशा जोहर की नमाज पढ़ने के बाद आते, मुझे प्यार करते, फिर हम मिलकर खाना खाते, वापस जाते हुए भी प्यार के 2 बोल बोले बिना नहीं जाते थे, और हाँ किस किए बगैर नहीं जाते थे। सुबह दोपहर और रात आते जाते इनका ये मामूल था। लेकिन आज मैं हैरान थी कि इन्होंने मामूल के मुताबिक ऐसा कुछ भी नहीं किया, ना सलाम ना दुआ, ना ही प्यार और ना ही किस। आते ही खाना मांगा और खाना खाने के बाद चलते बने। इनके इस रवैये से मेरे दिल पर छुरियां चल रही थी। मैं आज उनके इस रवैये से बहुत ही गमगीन और उदास थी। मैं गमगीन और उदास क्यों ना होती, जो मेरी जिंदगी का साथी, मेरी जिंदगी का महबर मुझसे ऐसा करेगा, यूं मुझे नजरअंदाज करेगा कि अचानक बदल जाएगा। ऐसा तस्वर भी मेरे लिए गुनाह था, मगर गम हर इंसान की जिंदगी में वक्ती तौर पर बादल की तरह कभी न कभी जरूर छा जाता है। गम के बाद खुशी मिल ही जाती है, लेकिन हंसती मुस्कुराती जिंदगी में मगन कभी ऐसा वक्त आ जाए तो खुशी मिलने के बाद भी गम की परछाइयां हमेशा दिल पर नक्श रखती हैं। ये भी अटल बात है कि गम हौसलों को पस्त कर देता है और इसके असर से मजबूत इंसान भी हिल जाता है। ये इंसान की शख्सियत को तोड़ फोड़ देता है, फिर ये शख्सियत कभी जोड़ी नहीं जा सकती। जी हाँ, गम इंसान की सलाहियतों को जंग लगा देता है, मगर गम के बाद खुशी का लुत्फ भी आता है। खुशियों का लुत्फ उठाने के लिए गम को भी बर्दाश्त करना पड़ता है। फिर शोर तो ऐसा रुमाल है जिससे बीवी आंखें साफ करती है। आज मुझे अपने मजाजी खुदा के इस रवैये से बहुत गहरा सदमा हुआ। मैं गम की था गहराइयों में पहुंच गई। मुझे मायूसी के आलम में वक्त गुजरने का इल्म ही न हुआ। सोचते सोचते पूरा 1 घंटा हो गया कि मेरे खावंद की आवाज ने मुझे छुटा दिया। आज मेरी मलका कैसी बुझी बुझी सी बैठी है और किन ख्यालों में गुम है। चेहरा भी उतरा उतरा सा है और इस पर परेशानी के आसार भी वाज़ेह हैं। फिर इन खूबसूरत आंखों में अश्क भी आया है। क्या बात है, अब्बू या अम्मी ने कोई बात तो नहीं की या खुद से कोई गलती हो गई? मैंने जल्दी से अपने दुपट्टे से अपने आंसुओं को साफ किया और कहा मुझे कुछ नहीं हुआ, बस ऐसे ही क्या। मेरी जिंदगी के जीवन साथी ने हस्बे मामूल मुझे पकड़कर उठाया और प्यार किया और कहा, खाना लाओ, मैं आज दुकान खुली छोड़कर आया हूँ। मैं ये बात सुनकर हैरान रह गई कि क्या कह रहे हैं, खाना लाओ। मुझे ताज्जुब क्यों ना होता, अभी 1 घंटा पहले तो खाना खा कर गए और मेरे साथ जो रवैया अपना कर गए हैं, इसी पर तो मैं मातम कना थी। मैंने हैरानगी से गम में डूबी हुई आवाज में कहा, आज आपको क्या हो गया, इतनी जल्दी दोबारा भूख लग गई? दोबारा भूख लगने का क्या मतलब? इन्होंने भी इसी हैरानगी से जवाब दिया, मतलब साफ वाज़ेह है, आप अभी 1 घंटा पहले खाना खा कर गए हैं। कब खा कर गया हूँ? 1 घंटा पहले। ये देखो अभी तक बर्तन भी वहीं पड़े हुए हैं, मैंने इन्हें उठाया भी नहीं।
वो कभी मुझे देखते और कभी पलंग पर पड़े बर्तनों की तरफ। फिर बोले, मुझे तो इस बारे में कोई समझ नहीं आ रही। अरे पगली, या तो मैं बेवकूफ हूँ या फिर तुमको कोई गलत फहमी हुई है। मैं अभी जोहर की नमाज पढ़ कर आया हूँ। रास्ते में अब्बू नमाज पढ़ने जा रहे थे, मिले तो इन्हें कहा, अब्बू जरा दुकान को देखना, मैं खाना खाकर जल्द आ जाऊंगा। मलिक साहब, मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई। आपके सामने पलंग पर पड़े खाली बर्तन मेरी बात की सच्चाई साबित कर रहे हैं। अच्छा चलो, तुमको मैं गलत नहीं कहता, जो हुआ सो हुआ, चलो अब खाना लाओ। मैंने बेदिली से सोचों के ताने बाने बुनते हुए दोबारा खाना तैयार किया और लाकर दस्तरख्वान पर लगाया। मलिक साहब खाने लगे। मेरे दिल की रानी, आओ मेरे पास, हमेशा की तरह मिलकर खाना खाएं। आप खाइए, मुझे भूख नहीं, क्योंकि गम की वजह से मेरी भूख तो उठ चुकी थी। लिहाजा मलिक साहब ने खाना खाकर जाते हुए मुझे प्यार किया और किस करते हुए कहने लगे, खुश खुश रहा करो। अगर दिल परेशान है तो जाओ मेके हो आओ, भाई बहनों और वालदैन से मिलाओ। मैं रात 10 बजे दुकान बंद करके तुमको लेने आ जाऊंगा। इन्होंने रिक्शा मंगवाया और मुझे मेके रवाना कर दिया। मैं मेके में आकर भी गमगीन सी रही। रात 10:30 बजे मुझे लेने आ गए। हम रात को 12 बजे घर वापस आ गए। घर आकर इन्होंने मुझे बहुत प्यार किया। मुझसे दिन में होने वाली अफसुर्दगी उदासी के मुताल्लिक बहुत पूछा, लेकिन मैं इन्हें क्या बताती। अगले रोज जब वो नाश्ता करके दुकान पर चले गए, इनको गए हुए अभी आधा घंटा ही गुजरा था कि दोबारा वारद हुए और कहने लगे, लाओ नाश्ता दो। मैं जो कल गुजरे हुए दिन की परेशान थी, तो आज फिर इनकी ये बात सुनकर दंग रह गई कि अभी आधा घंटा पहले नाश्ता करके गए हैं, तो ये फिर आकर नाश्ता मांग रहे हैं। मैं तो उलझन में पड़ गई, सोचने लगी इन्हें क्या हो गया है। अभी नाश्ता करके गए, दुकान खोलकर वापस फिर आ गए। मैं हैरान होकर इनके पास खड़े होकर कहने लगी, मलिक साहब आपको क्या हो गया है? अभी नाश्ता करके गए हैं। कब मैं नाश्ता करके गया हूँ? इनकी इस बात पर मैंने गौर से इनकी तरफ देखा तो इनकी आंखें सुर्ख हो रही थी। यूं महसूस हो रहा था जैसे आंखें ना हो, आग के अंगारे दहक रहे हो। मैंने जरा इनको और गौर से देखा तो ये क्या, इनके दोनों हाथों के अंगूठे भी नहीं थे। मैंने चंद सेकंड इस सोच में लगा दिए कि कपड़े भी मलिक साहब जैसे हैं, कद काठ भी इन जैसा है, चेहरा और सर के बाल भी हूबहू इन जैसे हैं, मगर आंखें आग के शोले उगल रही हैं। हाथों के अंगूठे भी मौजूद नहीं थे। ये देखते ही मेरे तो उस्तान खता हो गए। मुझे खौफ के मारे जर्जरी सी आ गई। दूसरे लम्हे मैं वहाँ खड़ी खड़ी धड़म से गिरी और अपने होशो हवास से बेगाना हो गई। जब मुझे होश आया तो अपने आप को हॉस्पिटल के बेड पर लेटे पाया। मुझे होश में आता देखकर मेरे ससुर ने कहा, बेटी कैसी हो? ठीक हूँ अब्बू जान। खैर तबीयत संभलने पर घर आ गए। 2 दिन गुजरने के बाद तीसरे रोज 12 बजे का वक्त था। वही शक्ल फिर मेरे सामने आ खड़ी हुई। इससे पहले कि मैं डरकर बेहोश होती, इसने कहा, खुदा का वास्ता मुझसे डरना मत, मेरी बात को गौर से सुनो और फिर उस पर अमल भी करना। लगता है मेरी असलियत का शायद आपको इल्म हो गया है, फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि मैं जिन्नात की जिन्स से ताल्लुक रखता हूँ। मेरी उम्र 22 साल है और मैं मुसलमान हूँ और अल्लाह ताला के पाक कलाम कुरान मजीद को हिफ्ज कर रहा हूँ, यानी मैं हाफिज बन रहा हूँ। मैं आपको और आपके घर वालों को कभी कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। तो फिर तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं तुमसे सिर्फ प्यार चाहता हूँ, वो तो मैं पहले ही अपने शोहर से कर चुकी हूँ। फिर मेरा और तुम्हारा ताल्लुक एक दूसरे से अलग है। मैं खाकी और तुम आतिशी। बिल्कुल आपकी बात 100% दुरुस्त है। मैं आपसे जिनसी ताल्लुकात का ख्वाह नहीं हूँ, तो फिर तुम किस चीज के ख्वाह हो? प्यार का मतलब तो यही है, वरना और तो कुछ नहीं। मैं आपसे गलत ताल्लुकात कायम करके मुसलमान होने के नाते गुनाह कबीरा नहीं करना चाहता। मैंने आपको देखा तो देखते ही रह गया। मुझे आपके हुस्न ने दीवाना कर दिया। आप एक मुकम्मल हुस्न का शाहकार हैं, हुस्न की देवी हैं आप। मैंने इसकी बात काटते हुए कहा, इधर कहते हो कि मैं गुनाह कबीरा नहीं करना चाहता, तो दूसरी तरफ मेरे हुस्न की तारीफ के पुल बांधे जा रहे हो। तो क्या ये गुनाह कबीरा नहीं तो और क्या है? हालांकि मैं आपको बता चुकी हूँ कि मोहब्बत एक ऐसी चीज है जिसे खरीदा नहीं जा सकता। ये खुद ब खुद दिल की गहराइयों में अपना घर बना लेती है। फिर औरत पहले तो किसी से मोहब्बत नहीं करती, मगर जब किसी से मोहब्बत करती है
تو اپنا سب کچھ قربان کر دیتی ہے۔ محبت کے بغیر زندگی بیکار اور بے سود ہے۔ محبت کی نہیں جاتی بلکہ ہو جاتی ہے۔ مجھے بھی محبت ہو گئی ہے وہ اپنے شوہر سے، لہذا تم اپنی راہ لو، کسی اور کو ڈھونڈ لو۔ آپ کی بات اٹل، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن میری بھی عرض سن لیں، وہ یہ کہ محبت ایک راز ہے، ایک پاک اور معصوم راز جو حوث اور بد فعلی کی علائشوں سے بالکل پاک ہے۔ محبت فطرت کا وہ پیغام ہے جسے معصوم اور پاک ہاتھوں نے خدا کے نیک اور مقبول بندوں کے لیے تیار کیا ہے۔ میں بھی آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ سے سچی محبت کروں گا اور کرتا رہوں گا، کسی حوث کے بغیر۔ یہ وعدہ ایک حافظ مسلمان جن کا ہے۔ آپ مجھے اتنی اجازت دے دیں کہ جب کبھی میرا دل اداس ہو یا آپ کو دیکھنے کے لیے بے تاب ہو تو میں آپ کو دیکھنے کے لیے آ جاؤں، وہ بھی صرف اگر آپ کی اجازت ہو۔ اگر میں یہ اجازت نہ دوں پھر میں آپ کو خداوند قدوس اور اس کے پیارے حبیب کا واسطہ دیتا ہوں، انکار نہ کریں۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اب پھر کہتا ہوں کہ میں نہ تو آپ کو اور نہ ہی آپ کے گھر والوں کو کسی قسم کا کوئی نقصان یا تکلیف پہنچاؤں گا۔ دوسرا، میں کبھی بھی آپ کے سامنے اپنے اصلی روپ میں نہیں آؤں گا، کیونکہ میرا اصلی روپ آپ دیکھ نہیں سکیں گی۔ جب بھی آؤں گا آپ کے شوہر کی شکل میں آؤں گا، لیکن آپ مجھے میری آنکھوں اور ہاتھوں کو دیکھ کر پہچان لیا کرنا۔ ایک بات اور، وہ یہ کہ میں صرف آپ کو نظر آؤں گا، آپ کے کسی بھی گھر والوں کو نظر نہیں آؤں گا۔ آپ جو بھی حکم کریں گی وہ پورا کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ میں آپ سے سچا عشق کرتا ہوں۔ خیر، میرا یہ بھی آپ سے وعدہ ہے کہ میں آپ سے ایسی بات یا کوئی کام نہیں کہوں جس سے آپ مجھ سے ناراض ہوں۔ میں کبھی بھی وعدہ خلافی نہیں کروں گا، تو میں نہ چاہتے ہوئے بھی یہ سوچ کر کہ کہیں میرے انکار پر مجھے یا میرے گھر والوں کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، لہٰذا میں نے کہا ٹھیک ہے، تمہارا عشق حقیقی ہے، کبھی اس میں خیانت نہیں ہوگی، تو آپ کو اس گھر میں آنے کی اجازت ہے۔ یہ سن کر وہ بہت خوش ہوتے ہوئے بولا، میری آپ سے التجا ہے۔ ہاں بتائیے۔ وہ یہ کہ آپ میرے بارے میں اپنے گھر والوں سمیت جس کو بھی بتانا چاہو بتا سکتی ہو، مگر کسی عامل کامل پیر فقیر کی مدد سے مجھے کسی قسم کا نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرنا، یعنی یہ سوچ کر کہ میں اس سے چھٹکارا حاصل کر لوں۔ میری یہ عرض قبول کرنا، یہ نہ ہو کہ میں بھی اپنے وعدے کو بھول جاؤں، وہ بھی مجبوری اور لاچاری کی حالت میں۔ میں چند منٹ کے لیے آیا کروں گا، آپ خود میری کسی غلطی پر جو سزا دینا چاہیں اسے میں جھیلنے کے لیے ہر وقت تیار رہوں گا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کی اس عرض کا ہر حال میں خیال رکھوں گی۔ میری طرف سے گرین سگنل ملنے پر وہ خوشی خوشی چلا گیا، یعنی غائب ہو گیا۔ پھر کبھی 10 دن بعد، کبھی 15 دن بعد آتا، چند منٹ رکتا، پھر واپس چلا جاتا۔ اس نے کبھی بھی میرے سامنے کوئی غیر اخلاقی حرکت یا کوئی بات نہ کی۔ میں نے اپنے سسرال سمیت سب بھائی بہنوں کو بھی بتا دیا تو سبھی کہنے لگے یہ بات مناسب نہیں، اس کو گھر سے بھگانا چاہیے۔ میں بھی اپنے بھائی بہنوں کے کہنے میں آ گئی۔ پھر میں نے سوچا کیوں نہ میں اپنے بہنوئی سے مشورہ کر لوں، کیونکہ وہ اس بارے میں بہت کچھ جانتے اور علم رکھتے ہیں۔ اس لیے میں نے شاکر بھائی کو ننکانہ صاحب سے اپنے پاس بلایا اور پھر سارا معاملہ ان کے گوشے گزر کر دیا۔ وہ تھوڑی دیر آنکھوں کو بند کر کے کچھ پڑھتے رہے، پھر مجھ سے مخاطب ہوئے اور کہا، اقرا بہن، کسی کے کہنے میں نہ آنا اور نہ ہی کسی عامل وغیرہ کے چکر میں پڑنا۔ آپ نے یہ اچھا فیصلہ کیا جو اسے آنے جانے کی اجازت دے دی۔ اسے آنے دیں، کچھ عرصہ بعد وہ خود بخود نہ آنے کا سبب بن جائے گا۔ ٹھیک ہے بھائی جان، میں آپ کے حکم کی تعمیل کروں گی۔ حکم نہیں بہن، یہ ایک مشورہ ہے۔ ٹھیک ہے، مشورے پر عمل کروں گی۔ دوسری طرف میری بڑی بہن میاں چنو میں رہتی تھی۔ اس کے میاں آصف خان، جنہوں نے عامل بننے کے لیے کچھ عرصہ قبل چلا کشی شروع کر رکھی تھی، جب ان کو میرے بارے میں معلوم ہوا تو وہ اپنے چھوٹے بیٹے، جس کی عمر 9-10 سال کے قریب تھی، اس کے ساتھ ہمارے گھر میں آن وارد ہوئے۔ چائے پانی کے بعد بولے، اقرا بہن، آپ کو معلوم ہے کہ میں آپ کے ہاں کیوں آیا ہوں؟ بات دراصل یہ ہے کہ میں نے آپ کے ہاں آنے والے حافظ جن کے بارے میں تمام ماجرا سن رکھا ہے، جو تمہاری باجی نے مجھے تفصیلاً بتا رکھا ہے۔ میں اسی سلسلے میں آیا ہوں۔ نہیں بھائی جان، آپ حافظ صاحب کے بارے میں کچھ نہیں کریں گے، میں اس کی اجازت نہیں دوں گی۔
آپ فکر نہ کریں اور نہ ہی ڈریں، میں ابھی اس کو حاضر کرتا ہوں اور اسے ذلیل کر کے یہاں سے بھگاتا ہوں۔ اگر اس نے دوبارہ ادھر آنے کی غلطی کی تو اسے جلا کر خاک کر دوں گا۔ میرے انکار کے باوجود انہوں نے کمرے میں فرش پر آلتی پالتی مار کر بیٹھتے ہوئے اپنے تھیلے سے اگربتیاں نکال کر سلگا لی اور کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ 1 گھنٹے سے کچھ زیادہ وقت پڑھنے میں صرف ہوا، مگر حافظ صاحب حاضر نہ ہوئے تو بھائی جان ناکام ہو کر کہنے لگے، بڑا ڈھیٹ قسم کا خبیث جن ہے جو حاضر نہیں ہو رہا، لہذا ہم چلتے ہیں، میں دوبارہ اپنے استاد صاحب کو ساتھ لے کر آؤں گا، پھر دیکھوں گا یہ کیسے حاضر نہیں ہوتا اور یہاں سے کیسے نہیں جاتا۔ یہ کہہ کر وہ واپس چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی حافظ صاحب حاضر ہو گئے، کہنے لگے، اقرا جی، میں نے آپ سے کہا تھا کہ کسی عامل کامل کے چکر میں نہ پڑنا۔ میں آپ کے بہنوئی شاکر صاحب پر بہت ہی خوش ہوں، وہ بہت اچھے انسان ہیں، انہوں نے میرے بارے میں آپ کو بہت اچھی رائے دی۔ اس دن بھی میں ادھر ہی تھا اور آج بھی ادھر ہی ہوں۔ آپ کے اس بہنوئی آصف خان نے مجھے حاضر کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا یا پڑھائی میں اپنی پوری طاقت صرف کی، لیکن انہیں اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کی بجائے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ تبھی وہ شرمندہ ہو کر چلتے بنے۔ وہ میرے بارے میں بہت ہی غیر اخلاقی باتیں کر رہا تھا کہ میں ابھی حاضر کر کے بگا دوں گا، ذلیل کروں گا، جلا کر راکھ کر دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا۔ جب اس نے مجھے ڈھیٹ اور خبیث جیسے لفظ سے نوازا تو اس وقت غصے سے میرا پارا بہت ہی اپ ہو گیا تھا، مگر اس میں آپ کا تو کوئی قصور نہیں۔ آپ کے منع کرنے کے باوجود اس نے اپنی اوقات دکھا دی۔ میں چاہتا تو اس کو اسی وقت مزہ چکھا سکتا تھا، اس کو نقصان پہنچاتا، یا اس کے بیٹے کو جو میرے پاس ہی پلنگ پر بیٹھا تھا، لیکن اس نقصان کی تکلیف تو آپ کو ہی ہونا تھی۔ پھر آپ کی تکلیف کو دیکھ کر میں خود تڑپ جاتا۔ یہی سوچ کر میں نے برداشت کیا۔ یہ کہہ کر وہ بھی چلتا بنا۔ تقریباً 1 سال کا عرصہ اس سے میرے پاس آتے گزر گیا۔ ایک دن میں اپنی امی کے گھر ملنے گئی تو وہاں پر میری بڑی 2 بہنیں بھی آئی ہوئی تھی، ایک ملتان سے اور دوسری ٹوبہ ٹیک سنگھ سے۔ ان سے مل کر میں بہت خوش ہوئی۔ امی نے کہا، بیٹا اقرا۔ جی امی، اب جبکہ حافظ صاحب آپ کے پاس تشریف لائیں تو میرے یہ چند سوالات ہیں، یہ انہیں بتا کر ان کا حل بھی پوچھنا۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ والی باجی بھی بولی، ہاں اقرا بہن، میرا بھی ایک مسئلہ ہے، یہ بھی ان سے ضرور حل کروانا۔ دوسرے دن میں گھر واپس آ گئی، لیکن اس دفعہ کافی دن گزر گئے، حافظ صاحب نہ آئے۔ 2 ماہ سے کچھ اوپر دن ہوئے تو حافظ صاحب آ نکلے۔ میں نے سلام دعا کے بعد امی اور باجی کے مسائل ان کو بتائے، وہ خاموشی سے سنتے رہے۔ جیسے ہی میں نے ان کے حل کے بارے میں ان سے پوچھا تو یہ کیا، حافظ صاحب چھوٹے بچوں کی طرح بلک بلک کر اونچی آواز سے رونے لگے۔ ان کے ایسے رونے سے میں پریشان ہو گئی۔ انہوں نے روتے ہوئے کہا، میں آپ کی خوبصورتی پر مر مٹا تھا، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ آپ اتنی بے حس بھی ہیں کہ مجھ سے اتنے دنوں بعد آنے کی وجہ بھی نہیں پوچھی، الٹا اپنے مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے سوالات کی بچھاڑ کر دی۔ میرے استاد محترم جن سے میں لاہور میں قرآن پاک حفظ کر رہا تھا، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ میں پورے 40 دن وہاں رہا۔ پہلے کچھ دن بیمار تھے تو ان کے ساتھ ہاسپٹل میں رہا۔ آپ سے تو اتنا بھی نہیں ہوا کہ مجھ سے میرے استاد صاحب کا افسوس ہی کر لیتی۔ مجھے آج بہت ہی زیادہ دکھ ہوا۔ جن پہ مجھے بہت مان تھا وہی مجھے بیگانے سے لگے۔ آپ کے مسئلے آپ کو مبارک ہوں۔ میں جا رہا ہوں، آئندہ کبھی ادھر کا رخ نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ انہوں نے مجھے اپنی بے گناہی ثابت کرنے کا موقع ہی نہ دیا۔ غلطی میری ہی تھی جو اس سے میں نے اتنے دنوں بعد آنے کی وجہ نہ پوچھی اور اپنے مسائل اس کے سامنے رکھ دیے۔ مجھے اس کے اس طرح جانے پر بہت افسوس بھی ہوا اور پھر خوشی بھی کہ ایک جن سے جان چھوٹی۔ میں نے اسی دن یہ سوچ لیا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹے جیسی نعمت سے نوازا تو میں اسے قرآن پاک کا حافظ ضرور بناؤں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے میری یہ خواہش پوری کی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد سے نوازا اور پھر خداوند قدوس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میرے بیٹے نے قرآن پاک حفظ کیا۔ آج میں بھی ایک حافظ کی ماں ہوں اور مجھے اس پر فخر ہے۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔